جب ہم ان کو لے کے آئے، جب ہم نے ان سے تفتیش سٹارٹ کی، اس پہ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ جی ہم نے یہ مرڈر کیا ہے، اور کیا کس طرح ہے۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے اس کو مرڈر کر دیا تو آپ نے کس طریقے سے کیا، وہ بتائیں نا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے گھر آئی اپنے بھائی کے پاس، اس کو آ کے کہا کہ جی میری جو کل کائنات ہے وہ اس کا ایک کمرہ تھا جو کہ اس نے کرائے پہ لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ صرف یہ چاہ رہی تھی کہ جو میں اپنی زندگی کے باقی دن گزارنے ہیں، جو اس کی آبائی جائیداد تھی جو کہ ٹوٹل 8 مرلے پہ محیط تھی، اس میں سے کوئی 1 مرلہ یا 1.5 مرلہ یا 2 مرلے جو اس کو ملنے تھے وہ اپنے بھائی کو کہتی تھی وہ مجھے دے دو۔ اچھا، تو اس کے اوپر وہاں پہ تلخی ہوئی، تو وہ جو اس کا بدبخت جو بھتیجا تھا اس نے اس کو فائر کیا، اچھا، اور بلٹ یا ہیڈ بلٹ اس نے فائر کیا جی، وہاں سے اس کی انجری ہوئی سنگل بلٹ، اور اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس میں وہاں پہ اس کا آپ بھی موجود، اس کا بھائی بھی موجود، یہ تینوں موقع پہ موجود۔ ٹھیک۔ اگلی پلاننگ انہوں نے کیا کی، وہاں کرنے کے بعد انہوں نے اس کو چادر میں ڈیڈ باڈی کو لپیٹا، لپیٹنے کے بعد یہاں نبی بخش گاؤں جو ہے یہ کیونکہ تھوڑا سا بہت زیادہ سائڈ پہ کر کے ہو جاتا ہے، تو اس در جا کے ایک کنواں ٹائپ تھا، اس کے اندر انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو پھینکا، اور پھینکنے کے بعد رکشے پہ واپس آ، ٹھیک۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی کہ صرف اور صرف یہ جائیداد کے نام پہ قتل، تو آپ نے بڑے پروگرامز کیے ہوں گے، بڑی بڑی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اس کو جائیداد کہا جاتا ہے، جس کو بہت کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد، بینک بیلنسز ہیں، کمرشل پلازے ہیں، لینڈز ہیں، فارم ہاؤسز آپ بتا رہے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اس کو مار دیا، اور اس کی اولاد بھی نہیں۔ شاہزیب صاحب، چند روز میں بلائنڈ مرڈر، سر بالکل بلائنڈ مرڈر، جو تصاویر ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، اس کی تصاویر واضح طور پر نہیں دکھائی جا سکتی کہ ڈیڈ باڈی کس حال میں ہے۔ شاید جنہوں نے مارا وہ بھی اب اس کو دوبارہ شناخت نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا برا حال تھا۔ کریڈٹ ہے کانا پولیس اسٹیشن، جو انویسٹیگیشن پولیس ہے، ان کو کہ ان کو انہوں نے نہ صرف شناخت کروائی بلکہ ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ شاہزیب صاحب، لاسٹ ایک کوشچن ہے سر کہ اپریسیشن سزا اور جزا پولیس میں چلتی ہے، تو بڑا بلائنڈ مرڈر ٹریس کیا کانا انویسٹیگیشن پولیس نے، تو کوئی تعریفی اسناد، کوئی تعریفی فون آیا؟ سر بالکل سر، ہمارے سی سی پی او صاحب لاہور جب فالو اپ میٹنگ میں ہم گئے، آپ دیکھیں سر ہماری پولیس والوں کی خوشیاں دیکھیں کہ جب ہم فالو اپ میٹنگ میں سی سی پی او صاحب کے پاس گئے، ڈی ایس آف انویسٹیگیشن کے پاس گئے، تو انہوں نے جب وہ 1973/25 یہ مقدمہ بھی حفظ ہوا تھا کہ اب وہ جب اس کی باری آئی نا، تو مطلب میرے ایس پی صاحب تھے، میں تھا، ڈی ایس آف انویسٹیگیشن اینڈ دین انچارج، تو انہوں نے جب پوچھا ہاں جی 1973 تک کی بنیا، جس طرح سر ہمارے وردی سی سی پی او صاحب بات کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور ہمارے مطلب جس طرح فادر ہوتے ہیں تو لائک فادر، تو ہی آسکڈ کہ کی بنیا ہے تسی کچھ لبیا کہ نہیں لبیا، تواڈے کول شناخت بھی نہیں ہو رہا۔ تو سر پھر جب ہم نے ان کو بتانا شروع کیا کہ سر یہ الحمدللہ ٹریس ہو گیا، اور اس طرح سر اس کے بندے بھی ہم نے پکڑ لیے ہیں، تو سر سی سی پی او صاحب نے اسی وقت وہ اس کو چھوڑ کے میٹنگ کو، تو اس کی پوری بات سننا شروع کر دی کہ پوری بات بتائیں۔ تو سر پھر ڈی اے صاحب نے، ایس پی صاحب نے ساری بات بتائی، تو اس کے اوپر پھر سی سی پی او صاحب نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ جی ان کے لیے سرٹیفکیٹس اور اپریسیشن لیٹر CC1 جس کو جو ٹاپ لیول کا ہمارا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ان کو دیں، تو ہماری ریکمنڈیشنز کر کے انہوں نے وہ ہمیں دیا۔